والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين بلا شبہ اللہ تعالی نے مومنوں سے خرید لیے ہیں انفسہم واموالہم، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وہ اللہ تعالی کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں پس وہ مارتے ہیں اور جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. وعدا علیہ حقا
في التوراة والإنجيل والقرآن، اور اس بات کے اوپر سچا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالی سے اپنے وعدے کو پورا کرے، فَاسْتَبْشِرُوا، تو وہ خوش ہو جائیں، خوشی منائیں، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، اپنی اس بیع یعنی کاروبار کے اوپر جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے وہ بڑی کامیابی۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ وفی روایہ: اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اللہ تعالی نے ذلت کو تم لوگوں پر مسلط کر دیا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام
میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی عز و جل کی کلام مبارک سے یارویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات میں سے کچھ ٹکڑے وہ بھی ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو سنا دیے ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ غم اور خوف میں مبتلا ہے۔ جو لوگ تو عوام الناس ہیں وہ غم زدہ تو ہیں لیکن خوف زدہ نہیں ہیں۔ جو حکمران ہیں پوری ملت اسلامیہ کے، وہ غم زدہ تو بالکل بھی نہیں ہیں لیکن خوف میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو 70 سال سے متجاوز اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس اس پہ قبضہ کیا جائے، جو مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا، پھر دائمی قبلہ، ابدی قبلہ وہ بیت اللہ کہلایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں کی طرف زیارت کی اجازت دی ہے۔ 3 جگہیں ایسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کی زیارت کے لیے جاؤ۔ باقی جو ہم لوگ قبروں اور مزاروں اور درباروں اور فلانے کربلا اور اس جگہ پہ، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ وہ 3 جگہیں، ان میں سب سے اولی جگہ ہے، پہلی جگہ ہے مسجد حرام بیت اللہ۔ اس کی طرف جو بھی بندہ ارادہ کر کے گھر سے نکلے گا، اس کو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ نیکیاں عطا کریں گے، اور اس کا سفر سارے کا سارا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ دوسری ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اس کی طرف بھی قصد کر کے، ارادہ کر کے، زیارت کی غرض سے، عبادت کی غرض سے جانا، وہ بھی نبی علیہ السلام کی منشا کے عین مطابق ہے۔ تیسری آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ یہ بیت المقدس، اس کی طرف بھی زیارت کا ارادہ کر کے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ معلوم ہو گیا 3 مقامات بڑے خاص ہیں، عام نہیں ہیں۔ ایک ہے مکہ معظمہ میں، ایک ہے مدینہ منورہ میں، اور تیسرا ہے فلسطین میں۔ اسی لیے قیامت کی نشانیوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا ہی تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا 40 دن وہ روئے زمین پہ رہے گا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے، پھر عبادتیں کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح عبادت کرنا جیسے اپنی روٹین کے اعتبار سے کرتے، کہ سردیوں کے اندر وقفہ فجر اور ظہر کے درمیان اتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، اور ظہر اور عصر اتنا ہوتا ہے، عصر اور مغرب اتنا ہوتا ہے، مغرب اور عشاء اتنا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، یہ ہر بندے کو معلوم ہے۔ گرمیاں آئیں تو ذرا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اپنے معمول کے مطابق عبادت کرتے ہو، تو پھر جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس میں اسی طرح عبادت کرنا، اور پھر اس کا ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کا ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ پہلا کیا فرمایا؟ 1 سال۔ دوسرا کیا فرمایا؟ 1 مہینہ۔ تیسرا 1 ہفتہ۔ پھر باقی جو 37 دن ہیں وہ عام معمول کے مطابق جس طرح تمہارے صبح و شام ہیں اسی طرح ہوں گے۔ اور جب وہ آئے گا نا، پھر فتنہ ہی فتنہ، پھر قتل و غارت، فتنہ و فساد ہی ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ، دین اور غیر دین والے،
اس کے پیچھے چلیں گے۔ آپ نے فرمایا 3 جگہوں پہ وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ بات تو یہ سمجھانی تھی نا، 3 جگہوں پہ وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں پہ فرشتوں کا پہرا لگا ہوگا۔ یہ خاص جگہ ہے نا، عام نہیں ہے۔ یہاں 3 جگہوں پہ پہرا ہوگا فرشتوں کا۔ پہلا ہے کہ مسجد حرم کی جگہ، وہاں دجال کوشش کے باوجود بھی نہیں جا سکے گا۔ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، تلوار لیے ہوئے پہرا ہوگا۔ عام کو تو وہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے، دجال کو نظر آئیں گے، بھاگ جائے گا۔ پھر مدینہ جانے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینے کے اندر بھی جو حدود ہیں ان کے اندر بھی فرشتوں کا پہرا لگا ہوگا، وہاں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جہاں آج مدینے کا ایئرپورٹ ہے، یہاں پہ تھوڑا ساتھ ہی آتش فشانی چٹانیں ہیں۔ ایک دفعہ ہی وہ ان سے لاوا نکلا ہے، پھر دوبارہ نہیں۔ وہ شوریلی زمین ہے جسے تیزابی زمین کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کے اوپر ڈیرا ڈالے گا۔ پھر مدینے میں 3 بار زلزلہ آئے گا، مدینے کی زمین 3 مرتبہ ہلے گی اور شدید زلزلہ ہوگا، اور مدینہ اپنے اندر سے تمام منافقوں کو باہر نکال دے گا، اور جتنے ہوں گے منافق اس ٹائپ لوگ، وہ سارے کے سارے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور پھر کوشش کرے گا بیت المقدس میں داخل ہونے کی، وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ یہ میں باتیں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں، مقصود نشانیاں بیان کرنا نہیں، مقصود اتنا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے یہ 3 جگہیں عام نہیں ہیں، کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی بیت المقدس، یہ عام نہیں ہے۔ ان کی حفاظت وہ پروردگار تو فرما ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے ذمے بھی تو ضروری ہے کہ جو میلی آنکھ ان کی طرف اٹھے، جو ہاتھ ان کی طرف اٹھیں، جو قدم ان کی طرف اٹھیں، جو منصوبے ان کے خلاف بنے، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ لازم ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا ایسا جواب دیں کہ پھر دوبارہ ملت کافرہ اس کی ہمت نہ کرے۔ یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور میرے پروردگار نے تو قرآن میں بہت آسان کر کے تمہیں بات سمجھا دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو خود مدد کرنے والا ہے، تو اس کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے جان اور مال لگا دینا، اسے کہتے ہیں اللہ کی مدد کرنا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اس کے دین کو غالب کرنے میں، ینصرکم، وہ تمہاری کیا کرے گا؟ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کسی روایت سے تمہیں بات نہیں سنا رہا، یہ قرآن مجید تمہیں سورہ محمد سنا رہا ہوں، یہ تمہیں قرآن مجید سنا رہا ہوں، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو امریکہ کو جواب دیں گے
برطانیہ کو، نیٹو کو جواب دیں گے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. نہیں، تمہارے اندر ایمان کی رتی نہیں اور تمہیں قرآن پہ یقین نہیں. جب میرے رب نے تمہیں یہ کہہ دیا ہے کہ میرے دین کے لیے کھڑے ہو، اور کھڑے تم ہو، مدد میں اللہ کروں گا. اور پھر ایسا بھی نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے. خود میرے رب نے اس حقیقت کو کھولا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنی بار ایسا ہوا، ایک باری نہیں، کم من فئہ، کنی بار انج ہویا ہے. فئۃ قلیلہ، چھوٹی چھوٹی جی جماعت جنہوں لوگ کہندے نے مٹھی بھر، جڑی اج بھی اصطلاح ہے نا منافقاں دی، کافراں دے یاراں دی، وہ کی کہندے نے مسلمان کنے نے؟ مٹھی بھر نے. تھوڑی سی جماعت، مٹھی بھر لوگ. کتنی بار ایسا ہوا، غلبت فئۃ کثیرہ، بہت بڑی جماعت پہ اللہ نے اسے غالب کر دیا. ہتھیاروں سے نہیں ہوئے، یاد رکھنا میری بات، ہتھیاروں سے نہیں ہوئے، توپوں سے نہیں ہوئے. یہ تو ضروریات ہیں نا اپنے دشمن کو ڈرانے کے لیے، وگرنہ اسلحے کے زور پہ اگر جنگ ہوتی اور جنگ جیتی جا سکتی تو پھر بدر کبھی بھی مسلمانوں کا نہ ہوتا. پھر جنگ قادسیہ اور باقی یرموک اور جتنی جنگیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کی تو نہ ہوتی. مقابلے میں لاکھوں ہیں مسلمان، 3000 ہیں. لیکن میرے رب نے کتنی بار ایسا کیا، چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پہ کیا کر دیا. آگے میرے رب نے نا بڑے عجیب الفاظ رکھے ہیں، بِإِذْنِ اللہ. یہ نفی ہے ہر چیز کی، نفی کی ہے میرے رب نے. اللہ اللہ پر یہ کہتے ہیں وہی باتیں بولتا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور قرآن کی سمجھ بوجھ ہو اور نبی کے فرمان کو جانتا ہو اور نبی کے صحابہ سے محبت ہو. آج مرزا دجال، اس وقت کا مرزا دجال، وہ کہتا ہے فلسطینی ایک اٹھے اور ادھر سے ایک یہودی کلاشنکوف لے کے اٹھے تو کلاشنکوف والا غالب آئے گا. اس نامراد اور بدبخت کو یہ نہیں پتا قرآن نے جو زور دیا ہے نا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، جتنی بھی سخت اور طاقت رکھتے ہو اپنی طاقت کو، قوت کو بڑھاؤ. کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو بھی اس سے ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ. ڈرانا کہا ہے، غالب ہونا نہیں کہا. اگر غالب ہونا ہوتا تو پھر آج جدید ترین اسلحہ، میزائل، ایٹم، ہر چیز پاکستان کے پاس موجود ہے. غالب ہے؟ نہیں غالب ہے، مغلوب ہے. کیوں مغلوب ہے؟ اس لیے انہیں اب رب پہ یقین نہیں، امریکہ پہ یقین ہے.
انہیں رب کا ڈر نہیں، انہیں امریکہ اور اس کے حواریوں کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے یہ کانپ رہے ہیں۔ اپنوں پہ تو شیر ہیں اور دوسروں کے سامنے لومڑی اور گیدڑ ہیں۔ اور اتنی بے حسی ہے مسلمانوں کی آج، ان کے حکمرانوں کی۔ 57 اسلامی ممالک، ان کے منہ میں زبان ہی نہیں، ان کے ہاتھوں میں طاقت ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں انہیں عطا کی ہیں۔ جب چاہیں ملت کافرہ کو روک سکتے ہیں، یہ نہیں کہ رب نے انہیں کچھ دیا نہیں ہے، صرف ان منافقوں کے اندر نفاق ہے نا، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی روشنی نکل چکی ہے۔ اگر یہ منافقت نہ ہوتی تو پھر ایمان کی روشنی ہوتی نا۔ وہ فلسطینی، وہ مظلوم، بیت المقدس اس ارض مقدسہ کے دفاع میں آج تک لڑتے آ رہے ہیں کہ ان یہودیوں غاصبوں کو یہاں ہم غلبہ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ جو آپ کی آخری نصیحتیں تھیں ان میں یہ نصیحت موجود تھی، ان یہودیوں کو عرب کے جزیرے سے باہر نکالو، یہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمانوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں فلسطینی ظالم ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے فلسطینیوں کے مسلمانوں کے پیچھے مرنے کی؟ بڑے منہ کاڑے سیاہ منہ، لعنت خدا کی ان کے اوپر پڑ رہی ہے، وہ سکالر بنے ہوئے ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا، حکومت میرے ہاتھ میں ہو تو میں سب سے پہلے انہیں لٹکاؤں۔ جو خود بھی ملحد، زندیق اور بے دین ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا کر رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ فلسطین کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ کیسے ہمارا نہیں ہے؟ تم نبی کا فرمان پڑھے ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا، المسلم کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جیسے یہ جسم ہے نا، اس کے ہاتھ بھی ہیں، بازو بھی ہیں، دماغ بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک چیز بھی ڈیڈ ہو جائے جسم کی وہ طاقت نہیں رہتی۔ پوری دنیا کے مسلمان، ہماری پہچان یہ نہیں ہے، یہ غلط پہچان دی گئی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، وہ لیبیا ہیں، وہ اردن کے ہیں، وہ فلسطین کے ہیں، وہ فلاں ہے۔ یہ نہیں، یہ تو زمین کے ٹکڑے ہیں، اور زمین ساری کی ساری کس کی ہے؟ للہ میراث السماوات والارض۔ زمین تمہارے باپ کی تو نہیں نا، امریکہ کی زمین تو نہیں، زمین اور آسمان اللہ کی میراث ہے، یہ اسی کی وراثت ہے۔ اب یہ ٹکڑے ہیں، ٹکڑے، اور یہ ٹکڑے اس لیے بنائے گئے تاکہ مسلمان کبھی بھی آپس کے اندر مل نہ سکے۔ بنگلہ دیش کے مسلمان دیکھو، انڈیا کے مسلمان دیکھو، اور یہاں کے مسلمان دیکھ لو، پاکستان کے، اگر یہ سارے کے سارے ملے نا تو یوں سمجھ لو تقریباً 80 لاکھ کے قریب، 80 کروڑ کے قریب یہ بنتے ہیں، تقریباً۔ لیکن سارے کیا ہیں؟ 40-45 لاکھ جو ادھر انڈیا میں ہیں وہ ہم سے علیحدہ، انہیں وہ ہندو مار رہے ہیں، ظلم زیادتی کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہر کچھ ہو رہا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔
پاسپورٹ نہیں، سرحد بند ہے، جا نہیں سکتے، لو جی فلاں کرو. یہ ملت کافرہ کا نظام ہے. اور یاد رکھو مسلمان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. زمین تو اللہ کی ہے، جہاں جائے مرضی جائے. اور دیکھ لو جب تک یہ سرحدوں کا نظام، پاسپورٹ کا نظام نہیں نہ بنا تھا، افغانستان والے ادھر والے پیدل سعودیہ، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں سے آئے ہو، کدھر آئے ہو، کیوں جا رہے ہو. پھر کافروں نے سوچا یہ تو غلط ہے، ذرا اب تکلیف ہو دہلی والوں کو تو یہ پنجاب والے چڑھائیں گے، ذرا تکلیف ہو سعودیہ والوں کو تو یہ پاکستان والے دوڑ پڑیں گے، ذرا تکلیف ہو بنگلہ دیش والوں کو تو یہ سارے دوڑ کے ان کی طرف آ جائیں گے، ہمیں تو نہیں جینے دیں گے. کیا کرو ان کی تقسیم کر دو، ان کو سرحدوں میں تقسیم کر دو، خطوں میں تقسیم کر دو، اور یہ سبق دو کہ یہ ٹکڑا ہی تمہارا ہے، اس ٹکڑے میں تم نے رہنا ہے. اور خود کیا کر رہا ہے؟ اس کی اپنی کوئی سرحد نہیں. عراق میں جب چاہتا ہے منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، شام میں جب چاہتا ہے چلا جاتا ہے. افغانستان میں آیا کوئی پوچھنے والا نہیں اسے، اپنے لیے اس نے کوئی سرحد نہیں رکھی. اور اب فلسطینیوں کا معاملہ آیا، اس نے اپنے بحری جہاز بیڑے وہ بھیج دیے. کوئی اسے پوچھنے والا ہے، روکنے والا ہے؟ تیرا تو ملک ادھر ہے، تو ادھر کیا لینے آیا ہے؟ لیکن کوئی نہیں، اس نے اپنے لیے سرحد نہیں رکھی، لیکن ہمارے لیے سرحدیں بنا کے ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا ہے. اور پھر اس نے یہ اگلا کام کیا کیا؟ ایک تو سرحدیں بنائیں، تقسیم کیا، دلوں کو تقسیم. پھر اس نے آگے اور کام کیا، ہمیں ان ٹکڑوں کے اندر مزید تقسیم کر دیا. اور یہ تقسیم کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے جو چنا، اس نے حکمران چنے. ہر ملک میں دیکھو اس نے حکمران چنے ہیں، خاص لوگ، غدار وطن غدار دین. وہ لوگ چن کے اس نے وہ اوپر بٹھائے، اور پھر ان کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو دنیا پہ کیا کر رہا ہے؟ نافذ کر رہا ہے. اور ہمیں تقسیم کس میں کر دیا؟ ہمیں تقسیم کر دیا کہ جی تم پنجابی ہو، تم افغانی ہو، تم بلوچی ہو، تم سرحد کے ہو، تم کراچی کے ہو. یہ ہمیں تقسیم کر دیا. اب ہم کہتے ہیں آج جو اسی کا قانون لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر اب کہتے ہیں جتنے افغانی ہیں سب کے سب کو نکالو اس ملک کے اندر سے اور یہ اپنے ملک میں جائیں. تو یہ کیا ہے تقسیم؟ یہ تقسیم وہی کافروں والی ہے. یہ افغانی، یہ پنجابی، یہ بلوچی اور یہ سندھی، یہ ہماری پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان ہے صرف اور صرف مسلمان، اور ہماری پہچان کوئی نہیں. یہ تو ہمارا تعارف ہے، ہم فلانے علاقے میں رہتے ہیں، فلانے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دلوں کو تقسیم نہیں کر سکتے. لیکن یہ اپنے ایجنڈے، کافروں والے ایجنڈے کو لے کے مسلمانوں کے اوپر یوں نافذ کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہو، کوئی حکمران پوری ملت اسلامیہ کے بول ہی نہیں رہا. سیاسی بیان دے رہے ہیں، اور جس کا خطرہ تھا کہ بولنا ہے اس کا بندوبست پہلے ہی کیا، اس کو جیل کے اندر ڈالا کہ اس نے بولنا ہے، اس کو پہلے جیل کے اندر ڈالا تاکہ بولے نہ. کس کی مجال؟ اقوام متحدہ میں جا کے بولے. ہمارے تو پینٹ کوٹ ٹائی نہیں ختم ہوتی. ملک کا حال کیا ہے، فلسطین کا حال کیا ہے، کشمیر کا حال کیا ہے.
اور ہمیں لگا دیا ہے کہ بھاگا ہوا بندہ واپس آ رہا ہے، اس کا زبردست استقبال کرو، صحیح استقبال کرو، ہمیں اس کے اوپر لگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقسیم۔ اگر غور کرو نا، اب ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ یہ نون لیگ ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ فلانا ہے، اتنے تقسیم ہمیں کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہم مسلمان تھے، اور ہمیں تقسیم اس طرح کر دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننا برداشت نہیں کرتے۔ باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، گھر میں گھر لڑائی پڑی ہے، بھائی بہن سے لڑائی کر رہے ہیں، کس لیے جی؟ سیاست کے لیے۔ کون سی سیاست؟ جو نہ تم نے کرنی ہے نہ تمہاری نسلوں نے کرنی ہے، وہ اس نے حکمران چنے ہوئے ہیں، وہ انہیں ہی لا کے بٹھاتا ہے اور اپنے مفادات کو پورا کرتا ہے، اور جہاں اسے معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ کچھ کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے اٹھو غدارو اور منافقو، اٹھو اس کا بندوبست کرو۔ یہ ہے اصل غدار، اس پہ لگاؤ فتویٰ اور اسے ٹھوکو اندر ٹھیک کر کے، کیونکہ اب غیرت کا وہ سبق تو دے رہا تھا، اب وہ کہہ رہا تھا ہم امریکہ کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم اپنے مفادات دیکھیں گے اور اسلام کو دیکھیں گے، اسلام کی بات کر رہا تھا، تو ہم نے اٹھایا اور پھینکا، اور باقی سارے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہماری باری نہیں آئے گی۔ تمہیں غلط فہمی ہے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا نا، جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا تھا، رضا پہلوی، ایک وقت تھا اس کے استقبال کے لیے امریکن آیا کرتے تھے، ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حالات بدلے، ایران کی عوام نے اسے سبق دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ کہتا مجھے امریکہ میں جہاز اتارنے دو، تو وہ کہتے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، او بھائی وہ تمہارے نہیں، وہ مفادات کے ہیں۔ تم اپنے ملک سے بھی لڑ رہے ہو، اپنی عوام سے بھی لڑ رہے ہو، اور دین سے بھی لڑ رہے ہو، اور غیرت ایمانی کا جنازہ ہی تم نے نکال دیا ہے، اور بیانات دے رہے ہو۔ اگر یہ معاملہ میرے اور تمہارے بچوں کے اوپر آئے پھر اسی طرح بیان دیں گے؟ وہ تو معصوم بچے ہیں نا، اوے وہ تو جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ تو پہنچ رہے ہیں، جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر ہے ہم کتنی وفا کر رہے ہیں، اور ہم مومنوں کی صف میں کھڑے ہیں یا منافقوں کی صف میں کھڑے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ میرا رب چاہے نا، جب بدر میں فرشتے اتار سکتا ہے، فلسطین میں نہیں اتار سکتا؟ اتار سکتا ہے۔ ابابیل جب ارض اور طاہرہ میں بھیج سکتا ہے، تو بیت المقدس میں کیوں نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کس درجے پہ ہو، تم کس گروہ کے ساتھ ہو۔ اور میرے رب نے خود کہا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ عنکبوت گھر جا کے دیکھو، ابتدا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ لوگوں نے کیا گمان کر لیا، اپنے دل و دماغ میں یہ بات ڈال لی، کون سی؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہیں گے ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم آخری نبی کو ماننے والے ہیں، ہم باقی نبیوں کو بھی ماننے والے ہیں، ہم ساری کتابوں کو ماننے والے ہیں،
ہم قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، یہ اعلان کرو گے نا، کہو گے ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم نبی کی سنت کے تابع ہیں، جب تمہارا یہ دعویٰ ہوگا نا تو پھر دھیان کرنا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، پھر تمہارا یہ گمان کہ امتحان نہیں آئیں گے، آزمائشیں نہیں آئیں گی، نہیں، پھر بمباریاں بھی ہوں گی، پھر لڑائیاں بھی ہوں گی، پھر تمہارے بچے بھی شہید کیے جائیں گے، پھر تمہاری عورتوں کی عزتیں بھی پامال کی جائیں گی، پھر تمہاری بچیوں کی عزتیں بھی پامال کی جائیں گی، پھر تمہیں آپس میں تقسیم بھی کیا جائے گا، جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا، سولیوں پہ بھی لٹکایا جائے گا۔ یہ آزمائشیں آئیں گی جب تم مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے۔ کیوں میرے مولا آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ان پہ بھی امتحانات آئے، اور یہ امتحان اس لیے آتا ہے کھوٹا اور کھرا علیحدہ ہو جائے، سچا اور جھوٹا علیحدہ ہو جائے۔ میرا اللہ کو تو معلوم ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سچے کھل کے سامنے آ جائیں اور جھوٹے بھی کھل کے سامنے آ جائیں۔ مومن اور منافق میں کبھی بھی پتہ نہیں لگتا۔ منافق بھی کہتا ہے میں بھی مومن ہوں، اور مومن بھی کہتا ہے میں بھی مومن ہوں، پتہ نہیں لگتا۔ کب پتہ لگے گا؟ جب جہاد کا میدان لگے گا، پھر پتہ لگے گا منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ مومن تو ہمیشہ اترے گا اس نیت کے اوپر کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے، دین کے غلبے کا معاملہ ہے، اسلام کے غلبے کا معاملہ ہے۔ مظلوم مسلمان جو دعائیاں دے دے کے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعائیاں دے رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باسی، جس کے رہنے والے وہ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جہازوں کے اوپر بمباریاں اور جہازوں سے بم گرائے جا رہے ہیں، اور وہ NGOs جو ملت کافرہ نے ہم مسلمانوں میں اتارے ہیں اور انہیں روپے، پیسے اور ڈالر دے کے ملک کے مفاد کے خلاف، دین کے مفاد کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، اور وہ بے حیا عورتیں جو حقوق لینے نکلی اور دعائیاں دے رہی ہیں، اور جو انسانیت کے امن کے ٹھیکیدار، جو حقوق کے ٹھیکیدار، آج سب کی زبانیں بند ہیں، آج سب کے ہونٹ سی چکے ہیں، آج کوئی بول نہیں رہا۔ ہسپتالوں کے اوپر بھی بمباری، گھروں کے اوپر بھی بمباری، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم امن والے ہیں، اور ہم مسلمان کہہ رہے ہیں جی پہل کس نے کی ہے؟ ہم مسلمان یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، او جی دیکھو نا، پھر جواب تو انہوں نے دینا ہے نا، ہماری غیرت ہی مر گئی ہے۔
اور 70 سال سے وہ ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو، ان کے بوڑھوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ یہ جواب دیا ہے حماس والوں نے۔ انہوں نے اٹیک نہیں، دفاع کی پوزیشن میں جواب دیا ہے کہ ہمیں نہتہ نہ سمجھو، ہمیں بدلہ لینا آتا ہے، ارض مقدسہ کا دفاع کرنا آتا ہے، لیکن ہم مسلمان تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہمیں دنیا کے مالوں سے غرض ہے، ہمیں دنیا کی دولتوں سے غرض ہے، ہمیں اقتداروں سے غرض ہے۔ جو اقتدار نہیں رہنے، جو دولتیں نہیں رہنی، جو مکان نہیں رہنے، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اور میرے پروردگار نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا ہے، فرمایا میں رب سے سودا کر لو، میں رب سے سودا کر لو۔ تم تو سوداگریاں کرتے پھر رہے ہو، تم تو کہتے ہو ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے، ہمارا ملک ترقی کرنے لگے، اور IMF کے نیچے لگ کے ملک کے اثاثے بھی بیچتے جا رہے ہو، ایئرپورٹ بھی گروی اور عمارتیں بھی گروی۔ اب رہ گیا تعلیمی نظام، تو تعلیمی نظام بھی سارے کا سارا بیچا جا رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، میرے دماغ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ قرآن کی بات تو یہی ہے، جس بندے نے بھی کوئی دین دا کام کیتا یا مسلمان ہون دا اعلان کیتا یا کھلا کافراں نو للکاریا، آزمائشاں او دے اتے آن گئیاں۔ یہ تو قرآن کا اصول ہے۔ میں سوچ یہ رہا تھا، یہ جتنا یہ سارا عمران خان کا یہ سارا معاملہ کیا، یہ سائفر، یہ فلانا فلانا فلانا، یہ تو سارا تماشا ہے نا۔ اصل مسئلہ تو جو اصل پیڑ تھی، وہ تو پیڑ تھی اقوام متحدہ والی تقریر۔ اور دوسرا، 70 سال سے علماء بھی آئے، بڑے بڑے علماء آئے، وہ پارلیمنٹوں میں گئے، ملک میں ترجمے کا نفاذ نہیں کر سکے، بچوں کو ترجمہ قرآن مجید لگا نہیں سکے۔ رب نے وہ کام اس سے لے لیا، اور وہ اگلے درجے پہ کہہ رہا ہے کہ میں اب سیرت کو ساری جگہ پہ نافذ کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ پتہ لگنی چاہیے ہماری نسلوں کو، جہاد کیا ہوتا ہے، باقی کیا ہے، آپ کے معمولات کیا ہیں۔ وہ مجھے اس وقت ہی خطرہ لگ رہا تھا، بھائی پتر دیہڑے تیرے تھوڑے، جن نے ایک کام کیتا ہے وہ بچیا نہیں، لیکن منو اتنا یقین، یاد رکھیو، ایک بندے دی اندر دی فراست ہوندی ہے، میرا اے یقین ہے بچے گا تے کام بھی پورا کر کے جائے گا، یہ منو یقین ہے اس گل دے اوتے۔ اے صرف رب نے پہنچایا انہوں تاں اتھے وے کہ خالص سونا کدوں بندا ہے، پٹھی دے وچ تکلیف تے ہوندی ہے، لیکن خالص ہو بندا تاں یہ خالص ہوئے گا۔ ہوں میں ایک گل سوچتا پہ جی میں تواڈے دماغ وچ بھی پانی ہے، ذرا او گل دماغ وچ پا لو ٹھیک کر کے۔ ترجمہ تے ہو گیا نافذ، پڑھایا جا رہا ہے، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے سکولاں دے وچ۔ سیرت دی کتاباں، جڑی سیرت دیاں چیزاں بڑیاں، جڑی ساری زندگی اسی سکولاں چ نہیں ویکھیاں، پڑھدیاں بھی تے پڑھاندیاں بھی، وہ اینج ڈیٹیل دے نال ہر چیز حوالے نال بڑی اچھی موجود ہے۔ میں سوچ رہا سا حکومت دی گئی لت، ہون ہوئے گا کہ اگو کوئی بندہ اس نو جاری کرے گا۔ پہلا حملہ کیتا ہے ایڈا سارا ٹبر ہے نا، استقبالی ٹبر، انہاں پہلا حملہ کیتا ہے، لیکن رولا پہ گیا ملک وچ، انہاں کہا جی خبردار ترجمہ ختم کیتا تے
پھر اگلا کام کی ہویا نال انہوں نے پرتیاں دا رولا پیا بھئی بندے دیو پڑھان والے جڑا ترجمہ کی کرن ناظرہ حفظ یہ پڑھان اس نسل نو انہاں بہانہ لا کے رکھے ہے بندے نہیں دیتے. یہ ٹیکٹکس ہوندیاں نے نا کسی چیز ڈکن واسطے بندے نہیں دیتے. انہاں کہا نہیں جڑے جڑے ہیں نا انگریزی پڑھاندا وہ کی کرے جڑا فزکس پڑھاندا ہے وہ بھی پڑھاندا رہے بندے نہیں دیتے. ہوں میں سوچ رہے اساں گل یہ کیڑا طریقہ لان گے تے کیونکہ چبھدی تے گل بڑی لوکاں نوں قرآن دی سمجھ آ جائے تے لوگ تے جین نہیں دیندے لوکاں تے شعور لب جاندا ہے تے اے ہن کیڑا طریقہ لان گے کہ ترجمے نو انہاں چیزاں نو ختم کرن گے. اگر تے انجے رولا پایا نا سی ترجمہ ختم کرنے تے عوام نے بھی کی کرنا ہے رولا پا دینا کافر بے ایمان ہے فلان ٹھینگو سارا عوام ہی رولا پا دینا ہے. ہوں انہاں آکھیا ہے بھئی نہیں ساڈا ابا امریکہ ہے اسی کاروائی انج دی پاں گے سمجھ نہیں آوے گی جڑی عام بندے نوں ہن تک سمجھ نہیں آ رہی گل لیکن الحمدللہ اللہ نے دماغ وچ میرے چیز پا دیتی ہے مینوں سمجھ بالکل گل آ چکی ہے. ہن انہاں نے کان دا رخ بدلیا ہے پھڑن دا کام انہیں کرنا ہے کہ ترجمے نو سیرت نو ہر چیز نو کی کرنا ہے کڈنا ہے یہ انہیں کرنا ہے. کیونکہ امریکہ نو جی سورہ توبہ چبھدی سی یاد جے ایک وقت وہ کہنا سورہ انفال بھی کڈو یہ جہاد بارے کہندیاں نے تے ہن ایک طریقہ کی کرن گے انہاں صاف طریقہ دسیا ہے اسی سکولاں کی کرن لگے ہیں نجکاری کرن لگے ہیں. بلڈنگ بھی جیڑی اربوں دی بلڈنگ خربوں دی وہ ساریاں دین لگے نے ایک خاص مکتبہ فکر نو ایک خاص مکتبہ فکر نو انہاں نو وہ چیز دین لگے نے تے اگو پتہ کی کام ہے جنہیں لینی ہے بلڈنگ تے جنہیں لینا ہے سکول دا نظام انہیں نصاب اپنا لانا ہے کہ گورنمنٹ والا کیوں جی ترجمہ گیا کہ نہ کیا اے طریقہ کڈیا یہ نجکاری دے وچ اصل مسئلہ ہے وے وگرنہ نہیں سی کرنا ہے نا. اگر انگریز پورے دا نظام چلدا ہوندا نا کدے نہیں سی یہ کام کرنا لیکن انہاں نے نجکاری تے زور ہے تے اتے باقی معاملات. لیکن عام بندے نو یہ کہ سمجھ آ رہی گل اے جی ماسٹراں دا رولا پی گیا ہے تے ماسٹراں نے جڑے منگدے چوکھے پیسے منگدے نے پڑھاندے کوئی نہیں لہذا حکومت نے ڈنڈا دتی ہے. عام بندے نو یہ سمجھ آ رہی ہے گل. اور ٹیچر بھی کہہ رہے ہیں جی ساڈی لیو اینڈ کیشمنٹ جڑی ہے وہ نہیں جانی چاہیے فلانی چیز نہیں جانی چاہیے اوے پیسے لب جان گے نسل برباد ہو گئی تو یاد رکھیو سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. آج نسل برباد کرن دے پیچھے یہ لگے نے نسل برباد کرنی ہے نا کہ اینا دی نسل مساجد تو بھی دور اساں بڑی کوشش کیتی ہے مسجد تو کی ہو جائے دور. اساں بڑے سکالر لانچ کیتے نے کہ جڑے کہن مولویاں یا فلانا ٹینگا روئے زمین تے کوئی نہیں. مرزا دجال او دے ہم نوا وہ کہندے نے مولویاں تو نفرت دین تو نفرت فلان نفرت وہ بھی لانچ کیتے نے. بندے مسجد تو کٹے نے کہ ودے نے ہیں جی ودے نے کو نہیں کٹے. ایک قلبی رشتہ ہے ایک روحانی رشتہ ہے. وہ کوشش اپنی ملت کافرہ بڑے انداز نال کر رہی ہے لیکن سانو صرف اتنا ہی سمجھ آ رہے ہے کہ ساڈے بچیاں دے مستقبل لکی بنے گا. او بھائی اصل مستقبل پیسہ نہیں جے دولتاں نہیں جے اوے او تے میرا رب پتھراں دے وچ کیڑیاں نو بھی دیندا پیا ہے سمندراں دے وچ مچھیاں نو بھی پہ دیندا جے او تے انہیں دینا ہی دینا وے. اصل رولا ہے جس وقت بندے دی روح ڈیڈ ہو جائے مردہ ہو جائے کہ انہوں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار تے آوے او تے آوے تے انہوں کہو کلمہ پڑھ تو بوتھی ویکھن لگ پوے آکھے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ اے پہ سنا دے ان کو اذان آکھ منو تے نہیں اذان آن دی اور تو پی ایچ ڈی نہیں کیتی اور تو ایم فل نہیں کیتیا او جی میں تے اپنے مضمون سے کیتا میرا اذان نال کی تعلق اذان نہیں آن دی تے میں وہ گلا نہیں کر رہا جیڑی گلا ایویں نے وائی وائی تواڈے ملک دا بیرسٹر اعتزاز احسن او دی ویڈیو ویکھ لو قل هو اللہ پڑھ سکیا سی ویکھ لو بے شک ویڈیو دی نہیں پڑھ سکیا شیطان ملک نہیں پڑھ سکیا تے جننے جننے اے لوگ پارلیمنٹ وچ قانون بنان جاندے نے اینا لوکاں دا حال الیکشن کمیشن جس وقت جاندا ہے نا انہاں دا انٹرویو نمازاں کنیاں نے 15 جسے انٹرویو لیندا نا الیکشن کمیشن ہاں بھائی 10 تو ایم پی اے بننا ہے تو ایم این اے بننا ہے ذرا 10 کہندا جی 10 روزے کنے نے آندا جی 2 مہینے قرآن دے کنے پارے نہیں آدھا 34 ایم این اے ایم پی اے جنہوں نے کل جا کے ملک پاکستان دا کی بنانا ہے قانون ذرا غور تو کرو نا گہرائی کے اوپر کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا دے رہا ہے مصر کی پارلیمنٹ دنیا کی تاریخ میں پہلی پارلیمنٹ بنی تھی مصر کی پارلیمنٹ یہ بھولو نا تاریخ کہ جس میں 90% سے زیادہ حافظ قرآن اور عالم دین تھے صدر آیا تھا مرسی کس طرح آیا تھا لوگوں یہ چیزیں دماغ میں ڈالو میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح کہ تمہیں پھر دین کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہو جس جمہوریت کے یہ صبح و شام چمچے لے رہے ہیں جس جمہوریت کے صبح و شام یہ رولے ڈال رہے ہیں اسی جمہوریت کے ذریعے صدر مرسی آیا تھا اور اسی کے ذریعے پارلیمنٹ آئی تھی اسی جمہوریت کے ذریعے ووٹوں کے ذریعے آئے تھے چلنے دی امریکہ نے نہیں چلنے دی کیونکہ اب اس کی جو نام نہاد جمہوریت تھی اس کا تختہ اڑنے لگا تھا نا اس نے پوری پارلیمنٹ معطل اور صدر مرسی کو پکڑ لیا اور پھر پھانسی لگا دی یہ اس کا مکمل منصوبہ ہے دنیا میں کسی جگہ بھی میں نے اسلام کا غلبہ پر رب کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے رب کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے لوہے محفوظ میں یہ بات میرے رب نے لکھ دی ہے لاغلبن انا ورسلی میں اور میرے پیغمبر ہی یقیناً غالب ہوں گے اور میں رب مجبور تو نہیں ہوں نا طیارے لے کے آؤ گے اسلحہ لے کے آؤ گے ایٹم لے کے آؤ گے اور مجھے ڈرا لو گے نانا ان اللہ قوی عزیز اللہ تو بہت ہی طاقتور ہے اور غلبے والا ہے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں جو اسے مغلوب کر سکے تو اندر بات آئی اسلام کے غلبے کو دین کے نافذ کرنے کو اور اپنے بھائی مسلمان وہ فلسطین وہ کشمیر والے وہ باقی دنیا کے جہاں جہاں مسلمان ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے اگر ہم لوگ جائیں گے تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا ہم مر جائیں گے ہماری جانیں چلی جائیں گی پھر کیا بنے گا ہمارا میرے رب نے کہا نانا مجھ سے معاہدہ کر لو مجھ سے سودا کر لو میں رب تم سے تجارت کرنے لگا ہوں دنیا میں تم بھی تجارتیں کرتے ہو
اور تجارتوں کے لیے کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی برطانیہ جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے کہ ہم سے تجارت کرے اور ہمارا کاروبار کیا ہو جائے، پھیلنے لگ جائے۔ لیکن یاد رکھ لو، کاروبار جتنا بھی پھیل جائے، بڑھ جائے، مال جتنا بھی آ جائے، آخر ایک دن کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ سارا کچھ چھوڑ کے یہ بندہ جائے گا۔ میں رب وہ سودا، وہ تجارت کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، جو تمہارے ساتھ ہی جائے گی اور تمہیں بہت بڑی چیز ملے گی، ایسی چیز ملے گی جو چیز کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ ساری دنیا، ساری روئے زمین اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، سب کا سب اکٹھا کر لیا جائے، وہ جنت کی ایک بالشت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ساتھ تجارتیں کرو۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ظلم و ستم 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے اور اپنے ساتھیوں کو توحید کا سبق پڑھایا، ان کے ایمان کو مضبوط کیا، ان کے اندر اللہ کا ڈر ڈالا اور باقی سارے ڈر نکال دیے۔ لات، منات، عزا، حبل، جس کے ڈر لوگوں کے دلوں میں پڑے ہوئے تھے، اور رومیوں اور ایرانیوں جو سپر پاور تھی اس وقت، ان کے ڈر پڑے ہوئے تھے، اور مدینے میں یہودی، ان کا ڈر اور خوف تھا کہ ان کا مقابلہ نہیں کرنا، یہ تو بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑی مضبوط ریاستوں کے مالک ہیں۔ میں رب نے کیا کیا؟ وہ ڈر نکالا ان کے دلوں سے، اور ان کے دلوں میں صرف اپنا ڈر ڈال دیا۔ وہ صرف مجھ سے ڈرنے والے اور کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ وہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص لوگوں کی تیار کی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ اپنے اس سارے منصوبے کو پھیلایا جائے اور ایک خطہ لیا جائے جہاں پہ بیٹھ کے ہم پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ کر سکیں، اپنے مجاہدین اور اپنے لشکر تیار کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ وہاں مدینے سے لوگ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے ساتھ ہی ایک گھاٹی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا، اور وہاں پہ مدینے میں لوگ آئے۔ پہلے چاند آئے اور پھر دوسری بار آئے تو 70 مرد آئے اور 2 عورتیں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے ان سب سے اس گھاٹی میں چلے گئے جہاں وہ مرد آئے ہوئے تھے مدینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے عبداللہ بن رواحہ۔ یہ مسلمان ہو گئے سارے کے سارے، انہوں نے بیعت کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہنے لگے، اللہ دے نبی جے معاہدہ ساڈا ہو گیا وے نا تے معاہدے وچ شرائط بھی تے ہوندیاں نے۔ اللہ کے نبی کچھ شرائط آپ نے اپنی رکھنی ہے، وہ آپ بولیں ہم مانیں گے آپ کی شرائط۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی زیادہ شرائط تو نہیں ہے، میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ میری پہلی شرط یہی ہے،
اللہ کی خالص عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانا، یہ اللہ کے معاملے میں میری شرط ہے۔ اور اپنے معاملے میں، یہ تو اللہ کے معاملے میں ہے نا، میرے اپنے معاملے میں شرط یہ ہے کہ تم میری حفاظت اس طرح کرنا جس طرح تم اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں اور اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح میرا ساتھ دینا، اس طرح میری حفاظتیں کرنا۔ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں بھی اور جتنے آئے سب یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی، کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا ہم آپ کو دشمنوں کے حوالے کریں۔ اللہ کے نبی، آپ پہ کوئی حرف آئے یہ کام تو ہم نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میرا تمہارا معاہدہ ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، جب معاہدہ ہو جائے، شرطیں مان لی جائیں، اب کچھ ملتا بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ کچھ مل جائے نا، کچھ فائدہ ہو جائے نا؟ اللہ کے نبی فرمایا میں کیا بات کروں، میرا رب بات کرے گا، میرا رب تمہیں بتائے گا فائدہ کیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا نزول ہو گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے رب کا بڑا عجیب انداز ہے، میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ مومن بیچ رہے تھے، میں رب خرید رہا تھا۔ بیچیں تو پھر بندہ یہی کہہ سکتا ہے مجبوری کے تحت بیچ رہے ہیں، مجبوری پڑ گئی ہے نا، تو پھر بیچنا ہی بیچنا ہے، کیا کریں؟ میرے رب نے انداز بدل دیا، فرمایا نانا، میں تمہاری عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، میں اپنی طرف نسبت کرتا ہوں۔ ان اللہ اشتری، اللہ خریدار بن چکا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ اللہ اللہ تعالی ساری کائنات کا مالک، ہر چیز اسی کی ہے۔ مالک تو ہوا، جب ہر چیز اسی کی ہے تو پھر خریدنے کی نوبت کیوں آ گئی ہے؟ ہر چیز کا مالک وہ ہے، پھر خریدنے کی نوبت کیوں آئی؟ فرمایا لوگو، میں تمہیں بتلانا یہ چاہتا ہوں، ساری کائنات میری ہی ملکیت ہے، اور دو چیزیں ایسی ہیں وہ میری ہی ملکیت ہے، پر میں نے بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ان چیزوں کو اس طرح تم نے خرچ کرنا ہے، اور بندہ ان دو چیزوں کی وجہ سے لڑ بھی پڑتا ہے، مارنے بھی لگ جاتا ہے، قتل بھی کرنے لگ جاتا ہے، اور اپنوں سے اور بیگانوں سے، سکی اولاد سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی دو قیمتی چیزیں ہیں، میں رب انہی دو قیمتی چیزوں کا خریدار بنا ہوں۔ میرے مولا وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا انفسہم و اموالہم، پہلی چیز ہے جان۔ جان بڑی پیاری ہوتی ہے، بندہ یہ کہتا ہے مال لے لو اور میری جان چھوڑ دو، یہ جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور بندہ جان کو بچانے میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر مال تو آج آپ دیکھ رہے ہو، یہ ڈالروں کے عوض امت مسلمہ کی عزت کے سودے کرنے والے یہ حکمران
کس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں؟ اموالہم، مالوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ڈالر، ان کو پتہ ہے نا مشرف قبر میں ڈالر لے کے گیا ہے، ان کو پتہ ہے نا بھٹو قبر میں ڈالر لے کے گیا ہے سارے کے سارے، ان کو پتہ ہے نا امریکن بش وہ قبر میں ڈالر لے کے سارے گیا ہے۔ نانا کوئی بھی نہیں، اللہ اللہ۔ او دنیا کا فاتح، دنیا کا فاتح سکندر اعظم جسے کہتے ہیں، وہ بھی جب جانے لگا اس نے بھی یہ وصیت کی میرے کفن سے میرے ہاتھوں کو باہر نکال دینا۔ اس کو یوں کہا اگرچہ مہیا سب سامان ملکی اور مالی تھے، اور سرحدیں، حکومتیں، مال، خزانے سب موجود تھے، سکندر گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وہ یہی سبق دے کے جا رہا تھا، دنیا سے جو بھی بندہ جاتا ہے مال دولتیں نہیں لے کے جاتا، ہاں عزتیں اور غیرتیں قائم رہتی ہیں۔ جس نے عزت کا پہرا دیا ہو اور جس نے دین کی غیرت کا پہرا دیا ہو اس کا نام باقی رہتا ہے۔ آج بھی خالد بن ولید کا نام باقی ہے، آج بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جہاں بھی جاؤ عمر کے چرچے ہیں، اس لیے وہ دین کو غالب کرنے والا بندہ تھا۔ ایک بستی سے گزرے اور اس بستی کے لوگ، مسلمانوں کا لشکر اس بستی کو فتح کر چکا ہے، اور وہ بستی والے، ان کا ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، کہنے لگا امیر المومنین سے بات کراؤ، تمہارا بڑا کون ہے اس سے بات کراؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب بات پہنچی معاہدہ ہوا ہے، انہوں نے کہا میرا تو اس بستی سے کوئی معاہدہ نہیں، میں تو انہیں جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے یہ کون ہے، یہ کیسا معاہدہ؟ انہوں نے کہا بات تو کرنے دو نا، بات تو کر لینا۔ جب وہ سامنے آئے اور تحریر ایک رکھی ہے سامنے، حضرت عمر فاروق نے جو ہی تحریر پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہیں لال عمر ولال ابی ولال ابنہ، یہ نہ عمر کا ہے، نہ عمر کے باپ کا ہے، نہ عمر کے بیٹے کا ہے۔ یہ بار بار کلمات زبان سے نکل رہے ہیں، سب حیران ہیں امیر المومنین زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تحریر پڑھنے کے بعد کہا امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں یہ تحریر میری ہی ہے اور میں نے ہی کر کے دی ہے۔ او جب جاہلیت کے زمانے میں یہاں مزدوری کرنے آیا تھا، ایک راہب نے مجھے دیکھ لیا تھا اور مجھے بھی معلوم نہیں کہ میں آنے والے وقت میں کیا بننے والا ہوں۔ اس نے میری نشانیاں ساری بتائیں اور اس نے کہا تھا عمر ایک وقت آئے گا تو اس بستی کو فتح کرے گا، یاد رکھنا اس بستی کو امن دے دینا، انہیں کچھ نہ کہنا۔ یہ معاہدہ، میں تو اس وقت حیران و پریشان تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو مزدوری کرنے آیا ہوں، میں تو خطاب کا بیٹا ہوں، مجھے کیا پتا میں نے کس ملک کا بادشاہ بننا ہے۔ میں نے لکھ دیا تھا، پر یاد رکھو یہ میرا لکھا تھا، عمر کا لکھا تھا۔ اسلام نہ عمر کا ہے، نہ عمر کے باپ کا ہے، نہ عمر کی اولاد کا ہے۔ اسلام تو وہ ہے
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، سمجھایا، عمل کر کے دکھایا، اسلام تو وہی ہے۔ لہٰذا میرے ساتھیوں تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا امیر المومنین آپ نے انہیں امن دیا ہے، ہم آپ کی رعایت میں انہیں امن دیتے ہیں۔ یہ مسلمان حکمران جن کے معاہدات آج بھی کافر تذکرہ کرتے ہیں، اور ایک ہو تمہارا نام آتا ہے تو ملت کافرہ کہتی ہے غدار، ملک بیچنے والے، اسلام بیچنے والے، دین بیچنے والے، اپنوں کو بیچنے والے ایک تم ہو۔ او تم کیا سودے کر رہے ہو امریکہ سے؟ تم کیا سودے کر رہے ہو IMF سے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ سودا کر لو اپنے رب سے، میرا رب بھی تجارت تم سے کرنے لگا ہے۔ دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، ایک چیز ہے مال اور دوسری چیز ہے جی جان۔ یہ دو چیزیں رب مانگ رہا ہے تم سے، کہہ رہا ہے مال بھی مجھے دو اور جان بھی مجھے دو۔ میرے مولا تجھے جانوں کی کیا ضرورت، تجھے مالوں کی کیا ضرورت؟ فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں، پر میں تمہارا فائدہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہارا فائدہ ہو جائے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مال کیا؟ میری راہ میں دینا میرا وعدہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ بندہ جو اللہ کو قرض دے؟ دولتاں ساریاں کدیاں نے؟ خزانے کدے نے؟ اللہ دے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ دے نے سارے خزانے، پر رب نے انداز محبت بدل دیا ہے۔ اوے مان لیا ہے میرا نہیں ہے تو آڈا ہے۔ کسے کو جائیے نا جیو جی دیو مسجد واسطے، کہہ لیں تے داڑھی مولوی ویکھ کے کہندے نے بوا مار، تے جے کوئی آکھے مسجد واسطے دیو تے پھر آخدے نے اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کام ہے۔ اتھے وہ وٹ پہن لگ پیندے نے، تے جے آ جان دوسرے جی فن ثقافت، ثقافتی کلچر وہ ذرا لوگوں کو دکھانا ہے، آپ کو بھی دعوت ہے، اور اس میں ناچ گانا ہوگا، کنجریاں نچن گیاں، تے آپ بھی تشریف لائیے اور ذرا اس میں تعاون کیجئے۔ تے پتہ کی کرتے ہیں؟ چیک بک کٹ کے اگے رکھ کے کہندے نے پڑھ لو، جتھے کنجریاں نچانیاں، جتھے شراباں چلانیاں، اتھے چیک بک پڑھ لو، تے جتھے معاملہ آ جائے اللہ دا اتھے اکھ دے متھے تے وٹ چڑھ جاندے نے۔ فرمایا اور تم کہتے ہو نا یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہارا مال ہے، اور چل منو قرض دینا، جیڑا منو قرض دینا ہی وہ ایت نہیں کہ میں رب اتوں آ کے لے جاؤں گا، جیڑا مینو قرض دینا ہی وہ قرض کیا اپنے پتروں نو کھوا، اپنی بیوی نو کھوا، اپنے ماں پیو نو کھوا، اپنے بہن بھراواں نو کھوا، اپنے رشتہ داراں نو کھوا، اپنے یتیماں تے غریباں نو کھوا۔ انج سمجھی کہ تو رب نو کی دے دیتے آئی، قرض دے دیتے آئی، فائدہ بھی تیرا، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں رب کی کراں گا سنگل بھی نہیں ڈبل ڈبل کر کے تنوں واپس کر دا جاں گا۔
ودھاندا جاواں گا، جو میری راہ وچ دتے آئی وہ گھٹے گا نہیں، کی ہوئے گا، ود جائے گا۔ یہ میں رب خریدار ہوں، میں رب نے سودا کر لیا ہوا ہے نا، جان بھی تو نے دینی ہے اور مال بھی۔ جان کیسے؟ مظلوم پکاریں، فلسطینی ہو کشمیری ہو جو بھی ہو، تمہارا ان سے رشتہ کیا ہے؟ ہمارا ان سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ آواز ہی نہیں پہ نکلتی تو پھر مقابلہ کی کرنا جو ہے نا۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ افغانیوں سے رشتہ کیا؟ او کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ شامیوں سے رشتہ کیا؟ او فلسطینی مظلوموں سے رشتہ کیا؟ جب ہمارا ان سے رشتہ ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر یاد رکھنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے۔ یہ نہ کہنا جی فلسطینی ظالم ہے جی اسرائیلی حق پہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو حق اور باطل کی تمیزیں کرنے والے، جنہیں اپنا نہیں پتا، جنہیں اپنی پہچان نہیں، جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اور جو نمازی نہیں، جو قرآن والا نہیں، وہ فیصلے کرنے لگ جائے جی فلسطینی ظالم ہے جی فلانے ظالم ہے۔ تمہارے تو پھر اوپر لعنت و پھٹکار ہے، جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہو، دنیا کے کونے میں ہو، وہ ہمارا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ میرے مرشد نے فرما دیا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ظلم کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں، اور جس نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیا، میں رب وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں اس کی تکلیفوں کو دور کر دوں گا۔ یہ قرآن پڑھو نا، رب تم سے تجارتیں کر رہا ہے، جان بھی مجھے دو میرے دین کے غلبے کے لیے۔ جہاں بھی جہاد کا معاملہ ہو، مسلمانوں مظلوموں کا معاملہ ہو، اور جہاں بھی دین کے غلبے کا معاملہ ہو، یہ جان بھی لے کے چلو، مال بھی لے کے چلو۔ میرے مولا ملے گا کیا؟ پرافٹ کیا ملے گا؟ فرمایا پرافٹ تو وہ دوں گا جو کائنات میں کوئی دے نہیں سکتا۔ میرا پرافٹ کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ میرا پرافٹ تو یہ ہے نا، جو تم سے میں پرافٹ دوں گا تمہیں، وہ ہے جنت۔ میرے مولا میں تے اپنے گھر نو جنت بنایا سی، میں تے اپنے فارم ہاؤس نو جنت بنایا سی، میں تے اپنے صدارتی محل نو جنت بنایا سی، میں تے جی ایچ کیو نو جنت بنایا سی، میں تے جناح ہاؤس نو جنت بنایا سی، میں تے میرے مولا وزیر اعظم ہاؤس نو جنت بنایا سی، میں تے میرے مولا وائٹ ہاؤس نو جنت بنایا سی۔ فرمایا اوے تو جنتا بنائیاں نے نا، اتھے بڑے آئے تے بڑے چلے گئے نے، جیڑی جنت دا وعدہ میں کر رہا نا، اتھے جیڑا گیا ہے وہ کدے بھی واپس نہیں آیا۔ اس جنت دے اتے
کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی لٹ مار نہیں کر سکتا، کوئی تانوں نجائز تنگ نہیں کر سکتا۔ او جنت دیاں گا بدلے دے وچ، پر دھیان رکھیو خریدار میں اللہ واں، تے جڑا پرافٹ میں دیاں گا نا وہ پرافٹ بھی بڑا ہی اچھا ہوئے گا۔ اس دنیا تو جان دی دے جان نکلنی ہے نا تو آڈی، تے جان ایک نہ ایک دن دینی ہے، کوئی نہیں دینی ہے نا، تے کی مزہ ہوئے گا جان میرے نام اتے دین لگے ہو۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ او میرے بندے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے سونا اعلان اپنی زبان جو لوکاں نو سنا، تیری زبان بھی سونی ہے، تو آپے بھی سونا وے نا، تیریاں گلاں بھی سونیاں نے نا، تے اے میری گل ہوئے تے محمد دی زبان ہوئے تے قرآن ہوئے تے خوبصورتیاں دیاں انتہاواں ہو جاندیاں نے۔ فرمایا ہے اے خوبصورتی دی انتہا کیے، ان صلاتی و نسکی، کہو میرے سونے نبی میریاں نمازاں، و نسکی میری قربانیاں، میری بدنی عبادتاں تے میری مالی عبادتاں صرف اے نہیں ہے، محیایا و مماتی ہے، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ، اچھا جی کہتے واسطے؟ اللہ واسطے۔ ساڈا جینا بھی تے ساڈا مرنا بھی امریکہ واسطے نہیں ہے، یورپی یونین واسطے نہیں ہے، اینا کافراں یہودیاں بے ایماناں واسطے نہیں ہے، ساڈا مرنا بھی ساڈا جینا بھی اللہ واسطے۔ اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام پہ جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ او جی اسی کے نام پہ جینا ہے اور اسی کے نام پہ مرنا ہے، اسی کے نام کی میں ہو۔ یہ میں سے مراد وہ گندی شراب نہیں، یہ قرآن، یہ نبی کا فرمان، اسی کے نام کی میں ہو۔ اور رب دا حکم آ جائے تے پھر پیچھے نہیں، بھر بھر جام پیتا جا، پھر بازی لا دے اپنی جان دی، کیونکہ تو سودا کر رہے ہیں نا رب دے نال، تے رب نال سودا کریے تے گھاٹا اچھا جی، بندیاں نال کریے تے پیسے لے کے نس جاندے نے، تے دو وری نفع دیندے نے تے پھر کہندے نے پیسے ہی مک گئے نہیں۔ اے بندیاں دے سودے نے، دھوکھے تے فراڈ تے بے ایمانیاں تے سارے، لیکن میں رب جڑا تیرے نال سودا پیا کرنا نا جان تے مال دا، تے بدلہ بھی میں دینا پیاں کی جنت پیا دینا ہوں، تے ایک گھر بہ کے نہیں ہوں لبنی، دھیان نہ، ایک گھر بہ کے نہیں ہوں لبنی، اے دکانہ تے بہ کے نہیں لبنی، اے پارلیمنٹ ہاؤس دے وچ بہ کے نہیں لبنی، اے صدا نہیں کہ جی ایچ کے وچ ساری زندگی کٹنی ہے، اے نانا اے کتھے لبنی ہے جنت؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اے جنت لینیاں
تے پھر فلسطین چل، اے جنت لینیاں پھر کشمیر چل، اے جنت لینیاں نا پھر او مظلوم مسلمان جتھے جتھے برما دے مسلمان او مارا پہ کھاندے نے انہاں دی مدد کر تے اپنی جان وار تے پھر ویکھ اے میری رائی میری راہ امریکہ تے یہودی تے عیسائیاں تے ہندوؤں نو راضی کرنا نہیں ہے، میری راہ ہوئی جڑے میرے دین دے غلبے واسطے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، تو قتال میں دونوں کام ہوتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ اے دوویں چیزاں اے میری راہ وچ ہوندیاں نہیں نا، کیڑیاں میرے مولا؟ فَيَقْتُلُونَ، جب کافروں کے آمنے سامنے ہو گئے تو پھر یاد رکھنا ان کی جان بھی لینی ہے، چاہے چچا ہو چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو، کافروں کی طرف سے آیا ہے، پھر کوئی رشتہ نہیں، تمہارا رشتہ صرف اسلام کا رشتہ ہے۔ فَيَقْتُلُونَ، پھر لڑائی پھر مارنا بھی ہے، تے کدے او دا دا بھی چل جانا ہے۔ وَيُقْتَلُونَ، او بمباریاں پہ کر دینے، مظلوم بچے پہ مر دینے، ماواں آہو بقا کرنیاں نے، پر انہاں بے حیا انہاں نو حکمراناں نو کوئی شرم نہیں آ رہی، نہ عرب دے نہ عجم دے، اے سارے دے سارے دولتاں بچان لگے نے، حکومتاں بچان لگے نے، انہاں نو کوئی ترست شرم نہیں، پر یاد رکھیو تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ قرآن دے حکم یاد رکھیو، دن ہمیشہ اکو جے نہیں رہندے، حالات بدل دے رہندے نے، حالات بدل دے رہندے نے، دن بدل دے رہندے نے۔ آج جے او مظلوم نے نا تے کل تواڈی واری بھی آ جانی ہے، کافران تے چھڑنا نہیں نا، ہاں کدوں کھلون گے ادوں کھلون گے، یا انہاں دا دین قبول کرو گے تے یا پھر میدان چ کھڑے ہو گے، جی انہاں نو پتہ لگ جائے صلاح الدین ایوبی دوبارہ آ گیا، محمود غزنوی دوبارہ آ گیا، تے جے انہاں نو پتہ لگ گیا نا اس قوم نے شہزاد رائے پیدا کرنا ہے، نصیب و کنجری پیدا کرنی ہے، اس قوم نے بابر اعظم دے پیچھے ٹرنا ہے، اس قوم نے میچاں دے پیچھے مرنا ہے، جے رب نو اے گل معلوم ہے، اس قوم نے اٹھان کی کرنی ہے، اے مجاہد نہیں چاندی، اے مجاور چاندی ہے، اے جی ثقافتی طائفے چاندیے، اے جی دنیا دی تجارتاں چاندیے، انہاں نو دین نال کوئی غرض نہیں ہے، تے میں آخدہ بیاواں گھر جاؤ جا کے 10واں پارہ کھولو، سورہ توبہ جے نصف جے، سورہ توبہ 10واں پارے دا نصف ہے، اپنی اکھاں دے نال ترجمے والا قرآن کھول لو تے اگلی آیت پڑھو نا، تے آیت دا اختتام ایتھے ہو رہا ہے، اگر تسی اللہ دے دین واسطے مظلومہ دی مدد واسطے نہیں نکلو گے نا تو پھر یاد رکھیو میں رب کی کراں گا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، پھر میں نچن علی قوم نو، پھر میں کان علی قوم نو، پھر میں او آپس وچ میلے ٹھیلے لان علی قوم نو چھڑدا نہیں ہاں،
پھر انہاں دی جگہ میں او قوم لے کے آواں گا جڑے اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے کافراں نال ٹکرا جان گے تے پھر او آواز دین گے سپر طاقت ایک خدا سپر طاقت ایک خدا سپر طاقت ایک خدا ہاں جڑے پھر آواز دین گے اسی امریکہ نو سپر پاور نہیں مندے اسی برطانیہ نو سپر پاور نہیں مندے سپر پاور صرف اللہ دی ذات ہے اور کوئی نہیں جنہیں بڑے بڑے فرعوناں دی گردناں مروڑ کے رکھ دتیاں نے ایک قوم میں پھر مجاہداں دی پیدا کر دیاں گا تے تہاڈا حال کی کراں گا جڑے اپنی مستی دے وچ رہے ہو جڑے بول دے بھی نہیں ہو جڑے کہندے بھی نہیں ہو جڑے کچھ کردے بھی نہیں ہو ساڈا مسئلہ نہیں ہے ہن میڈیا تے یہ گل چلائی ہے او فلسطینیاں دا مسئلہ وے کہ کل تہاڈا نمبر لگ گیا تے پھر انہاں کہنا وے ساڈا مسئلہ نہیں ہے نانا اے مسلمان جتھے بھی ہے او دا مسئلہ ہے تے میں رب کی کراں گا جڑا نہیں نہ نکلدا تے جڑا اپنے اندر جہاد دی رمق بھی نہیں نہ رکھدا میں رب کی کراں گا یعذبکم عذابا علیما بے شک گھر جا کے پڑھیو آپے پڑھ لئیو میں پھر تانوں دردناک عذاب دیاں گا اے میرے رب نے گلاں تانوں سمجھا دتیاں نے اس وجہ دے نال ہن اسی کر کی سکنے ہاں یہ بھی گل میں تانوں سمجھانا کر کی سکنے ہاں پہلے تے اے گل سمجھ لو کہ دوویں کم نے یا مارنا وے تے یا مرنا وے یا غازی ہونا وے تے یا شہید ہونا ہے غازی بنو تے تدوی فائدہ تے جے جان اللہ دے سپرد کر دو تے پھر بھی فائدہ جے فائدہ ہی فائدہ وے رب دی راہ وچ گھاٹا کوئی نہیں نقصان کوئی نہیں فائدہ ہی فائدہ وے تے میرے رب نے فرمایا وے اے جیڑی گل میں کردہ پیاواں مت آکھو ایک گل دی دستاویز تے لے آؤ نا سائن سگنیچر تے لے آؤ نا اے معاہدہ کتھے ہویا وے فرمایا اے معاہدہ حکومتاں دے درمیان نہیں ہے اے سپر پاوراں دے درمیان نہیں ہے اے امریکہ تے پاکستان دے درمیان نہیں ہے اے معاہدہ ہووے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اس گل دے اتے وعدہ ہو گیا حقا ہے میرے رب تو پہلے ہی سچا ہے تیریاں گلاں بھی سچیاں نے تیری کلام بھی سچی ہے پھر کیوں حقاً کہنے لگے ہیں فرمایا جڑے لوگ لوگوں دے ڈسے ہوئے ہوندے نے وہ یقین کرن نو تیار نہیں ہوندے وہ کہندے نے جی پچھلی حکومت نے وعدہ کیتا ہے کاکھ نہیں ہون حکومت آن لگی انہاں وعدہ کیتا ہے کاکھ نہیں 70 سال تو سانو کہندے نے خوشحالی آن لگی ہے پر ہوندا کاکھ بھی نہیں ہے انجے دا ہی وعدہ ہونا ہے فرمایا نا اے رب وعدے پیا کردا ہے حقا سچا وعدہ اس وعدے دی تحریر کتھے وے فی التوراۃ والانجیل والقرآن یہ دی تحریر پڑھنی جے نا تے تورات وچ موجود ہے انجیل وچ موجود ہے تے نال قرآن وچ موجود ہے فرمایا ہن آ جاؤ معاہدہ کرنے والے ہو من اوفا بعہدہ جڑا بندہ اللہ نال اپنا وعدہ پورا کر لیندا ہے جان بھی لاندا ہے مال بھی لاندا وے تے اپنے بھائیاں دی مدد مسلماناں دی کردا وے
تے فرمایا وے فَاسْتَبْشِرُوا، انہاں نوں کہو خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ کس گل تے؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جیڑا کاروبار تسی اس ذات نال کیتیا وے او کاروبار پکا ہو گیا جے۔ تسی جان تے مال دیو تے اللہ جنت دین گے۔ میرے مولا سانو تے ڈیفینس وچ مکان لب جائے، بیریا وچ لب جائے، امریکہ دا پاسپورٹ لب جائے، ناروے دا پاسپورٹ لب جائے، انگلینڈ دا پاسپورٹ مل جائے، نیشنلٹی مل جائے، ساڈے واسطے بڑی گل ہے۔ فرمایا اے بڑی گل نہیں جے، ذالک هو الفوز العظیم۔ جے بڑی گل لینی جے نا تے بڑی کامیابی لینی جے نا تے پھر جان تے مال میرے نال سودا کر لو۔ اے دا جیڑا بندہ سودا کر لیندا ہے تے پکا ہو جاندا ہے، انہوں مل دیئے بڑی کامیابی۔ میرے مولا اسی تے کمزور اسی جا نہیں سکدے۔ ہن اے وی ہے نا، اختتام کیتے ہے، آیا سمجھائیے تو آنوں کہ اے جان دینا اللہ دی راہ وچ گھاٹے دا سودا نہیں ہے، مال دینا گھاٹے دا سودا نہیں ہے۔ اینا ملکاں نو بچانا، اینا بندیاں نو تے سٹریٹجی اختیار کرنی، اے سب فضول چیزاں نے۔ اصل تے اے وے کہ رب دی گل جننے منی ہے اننے ہی دنیا تے کی کیتے ہے، راج کیتے ہے، وہی دنیا تے غالب ہویا ہے۔ تے جیڑا ڈردا تے اپنے آپ نو بچاندا رہے ہے وہ کدے دنیا تے رہ نہیں سکیا۔ تے ہن اسی کر کی سکنے ہاں؟ سرحداں تے ہوئیاں نے بند، جان دیندے کوئی نہیں، تے جیڑا گل کرے انہوں کی کر دینے؟ ڈنڈے پھیر دینے، چک لیندے نے، تے کوئی نہیں، رولا بھی نہیں۔ ہن کریے کی اسی مسلمان؟ ہن دھیان نہ میری گل سن لو۔ ہر بندے کولو سوال ہوئے گا او دے دائرے دے مطابق، پورے ورلڈ دا سوال نہیں ہوئے گا، دائرہ۔ اگر تے اس سرحداں دے معاملات کھلے تے ساڑے کنٹرول ساری چیزاں عوام دے وچ ہومن، پھر نہ جائیے تے اللہ دا عذاب آوے ہی آوے، بچے ہوئے نہیں۔ ہون ہر چیز اینا نجائز حکمران امریکہ دے غلام انہاں دے کنٹرول چے، اسی کی کر سکنے ہیں؟ اسی جہاد دا سبق تازہ کر سکنے ہیں۔ جیڑا مرے ہے سبق نا کہ نہیں کوئی گل ہی نہیں ایویں ہی ہے، انہوں کی کرنا؟ قرآن پڑھو تے انہوں کی کرو؟ تازہ کرو اپنے دل و دماغ، اس نو مدم نہ ہون دیو۔ نمبر 2، جتھے بہو اتھے بے کے تذکرہ کرو کہ مسلمان مظلوم، فلسطینی مظلوم، انہاں دی مدد دے اللہ ساڑے کول بھی اسباب بنائے تے اللہ انہاں دی غائبانہ مدد کرے تے اللہ تعالیٰ فلسطینیاں نو طاقت دے دے کہ وہ خود انہاں نو مزہ چکھاں۔ اے بے کے کی کرنا؟ تذکرہ۔ تیسری چیز ہے تو آڑے ہتھاں وچ موبائل ہے، اے دے وچ پوسٹ بناؤ، اے دے وچ اشتہار بناؤ، قرآن دی آیات جہاد والی لکھو، احادیث لکھو، ایک ایک کر کے او بھیجو۔ پھر جڑے او ظلم و ستم کر رہے نے انہاں ظلم و ستم نو آشکار کرو، پھر جڑے کر رہے نے انہاں واسطے وعیداں کی نے جہنم دیاں او دسو، پھر جڑے منافق بن کے بیٹھے نے انہاں واسطے اللہ دی کتاب دا حکم کیے او پوسٹاں بنا کے لاؤ، دسو۔ اے جے انہوں کہندے نے جنہ ساڑا دائرہ ہے او دے اندر اسی کوشش کر رہے ہیں، تے جدوں میرا رب موقع دے دے میں پہلوں کہہ دینا، اے نو مولوی صاحب آپے تے کو نہیں آکے ساڑے کو کروا لئی دے۔ اگر اللہ میرا موقع دے دے اسباب بن جان، میرا رب تو دلوں دا حال جان دے، دلوں نو واقف ہیں، میرے مولا صف اول چ ہوں گے، پیچھے نسن والے وچوں نہیں ہوں گے۔
آخری جملہ تے آخری گل سن لو، جے اے گل بھی تسا مکا دیتی نا، سانو لوڑ ہی نہیں گل کرن دی، پھر یاد رکھ لیو میرے نبی نے فرمایا جس بندے دے اندر جہاد دا جذبہ بھی نہیں ہے، مات علی شعبۃ من نفاق، او بندہ منافق ہو کے مرے ہے۔ لہٰذا منافق نہ بنیوں، مومن بنیوں، تے اللہ رب اگے دعاوے اللہ جی اپنے فضل و رحمت نال اے جڑے بے حیات بے غیرت حکمران ہوئے نے، اللہ جی انہوں غیرت بخش دیو، انہوں حیا بخش دیو، اور انہاں کل ہر سامان موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اللہ جی بس ایمانی غیرت انہوں دے دیو کہ کفر نہ ٹکرا جان۔ تے میرے مولا انہاں فلسطینی مظلومہ دی مدد فرما، جتھے جتھے مسلمان مظلوم ہیں انہاں دی مدد فرما میرے مولا، جتھے ساڑی ضرورت اسباب بنا اسی بھی حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز، وما علینا الا البلاغ المبین۔